اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب اپنے آخری دنوں کو ہے اور ماہ شعبان شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی رحمت ماہ رجب میں برستی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ماہ شعبان میں بھی برستی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ ماہ شعبان کے چاند کا وظیفہ ہے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دیں گے، آپ کی دلی مراد، نیک حاجات کو پورا فرما دیں گے، اور آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن بشرط یہ کہ آپ عمل کو پختہ یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ پڑھیں گے، تو تبھی آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ کو ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے چاند دیکھنے کی دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو دعا عربی میں نہیں آتی تو آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا میرے پروردگار، ہمارے لیے یہ مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا بنا دے۔ اگر آپ چاند خود نہیں دیکھتے، آپ کو بشارت مل جاتی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تب بھی آپ اللہ رب العزت کے آگے دعا مانگیں۔ دیکھیں، دعا مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو نصیب اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس پوری رات ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ 3 دعائیں پڑھ لیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو 3 دعائیں آپ نے مانگنی ہیں ان میں سب سے پہلی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی دی، یعنی کہ کسی بھی مشکل وقت میں اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماہ شعبان کا جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جن میں پہلی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور دعا پڑھتے جائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر دانے پر 1 مرتبہ دعا پڑھتے جائیں، دانہ گراتے جائیں، تاکہ جو تعداد آپ کو بتائی ہے وہ تعداد آپ کو یاد رہے۔ یہ آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا جو آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھنی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
تو دوستو کتنی خوش قسمتی ہے کہ بندے کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نصیب ہو جائے، اور کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جو اس دعا کو پڑھیں گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پوری دعا ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ اب ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے استغفار کی۔ دوستو یاد رہے کہ استغفار ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ رب العزت کے آگے دعا مانگتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف فرما دے گا، تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں اس دعا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو میرے در پر آ کر ندامت کے آنسو بہا، مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ، میں تیرے وہ گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اور دوستو دیکھو کتنا کریم رب ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آئے تو صحیح، مجھ سے معافی تو مانگے، میں اسے معاف نہ کروں تو کہنا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہماری کوئی دعا سنتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، اور ایک بندہ ہے کہ جس کے گلے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ سچے دل سے کوئی بھی عمل کر کے تو دیکھیں، آپ کو فائدہ نہ ہو تو کہنا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کا عمل۔ استغفار کی چھوٹی سی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس دعا کو بھی آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 دعائیں آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 101 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 101 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 101 مرتبہ۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھنا کہ ایک ہی رات میں انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے یہ تینوں دعائیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ آپ چاہیں تو وقفے کے ساتھ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو 101 مرتبہ پڑھا۔ آپ وقفہ کر سکتے ہیں، گھنٹے بعد دوسری دعا پڑھ لیں، 2 گھنٹے بعد دوسری دعا پڑھ لیں، اسی طرح 2 گھنٹے بعد تیسری دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ تینوں دعاؤں کو اکٹھا بھی پڑھنا چاہیں تو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہیں 3 دعائیں جن کو آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ تینوں دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔